رضی اللہ کا کیا معنی؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہو گیا راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہوگا. غصہ اگر آئے تو علاج یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، حضور پہ درود پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی سوچا کریں بھی اگر میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پکڑ لیا پھر کیا ہوگا؟ عورت خامند کو طلاق دے سکتی ہے، شکر کرو کہ نہیں دے سکتی. اگر عورت طلاق دیتی نا سارے خامند یتیموں کی طرح بیچارے پھر رہے ہوتے. بیت اللہ کو قرب قیامت کے وقت اٹھا نہیں لیا جائے گا، نہ بیت المقدس کہیں نہیں لے جائیں گے، یہیں ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں تو صلاۃ و سلام، اور دور سے گزریں تو درود شریف. کچھ لوگ خلافت کے قائل ہیں، اسلام میں نظام خلافت کا ہے. اللہ نے سب سے پہلے آدم کو خلیفہ بنایا، پھر ہر پیغمبر کا خلیفہ آیا، حضور کے خلفاء آئے. تو اصل نظام اسلام میں تو خلافت کا ہے، نہ اس میں آپ کی پارلیمنٹیرین حکومت ہے، نہ صدارتی ہے، نہ جمہوریت ہے. یہ تو بعد کے انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون. ملتزم پہ سینے لگانے کا معنی ہے کہ اللہ سے کوئی معانقہ نہیں کر سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. معانقہ کیا ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ گویا تم اللہ کے گھر سے لگے ہوئے ہو. جیسے حجر اسود پہ ہاتھ لگانا جو ہے گویا تجدید عہد ہے، اور گویا کہ ہم اپنے اس عہد ارسطو بکم تجدید کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، حضور کے روضے میں دفن ہوں gے، لیکن انبیاء کے جنازہ نہیں پڑھا جاتا، صرف درود شریف پڑھا جاتا ہے. داڑھی میری گالوں سے خراب آتی ہے لیکن تھوڑی سے صحیح ہے، بس اصل تو داڑھی ہوئی ہے، تھوڑی پہ ہے. ایک عورت نے ایام حیض میں آتے ہوئے مدینہ منورہ سے نیت نہیں کی، اب پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہے، کہ اس کو وہیں سے نیت کر لینی چاہیے تھی، چاہے پاک ہو یا نہ ہو. زمزم کے پانی میں اور پانی ملائیں، میرا مشورہ تو ہے کہ نہ ملائیں. عورتوں کے لیے ہوٹل میں یا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چند دنوں کے لیے بیچاری آتی ہیں، ان کو اللہ کے حرم سے بھی نہ روکو. اگر پتہ نہیں کہ احرام کھول دے 1 گھنٹے کے بعد سر مڑایا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن صدقہ کا تو 5-10 ریال. میرے والد اور دادی مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. والدہ اور دادی کو گورنمنٹ نے پاکستان میں بنا کر ان کی طرف سے ایک دم ادا کر دو. میڈیسن دے ہے تو تب روکا جائے جب آنے سے پہلے آپ میڈیسن دیں، جب آ گیا آ گیا. اگر عمرے کرنے کے بعد اپنے سر پہ سیفٹی سے خود اس طرح پھیرے جائز ہے. میت کو غسل دینے کے بعد ابھی جنازہ نہیں ہوا، قرآن بخشا جا سکتا ہے، ہاں خود پڑھو، کرایہ پہ نہ پڑھواؤ. میت کے کفن کو، اس کے بدن کو خوشبو لگائی جائے، سنت ہے.
طائف سے آتے ہوئے احرام راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، میقات ہے مقام، وادی سیل جو ہے بڑے بڑے بورڈ ہیں میقات، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں اور نیت کریں۔ ایک تو اتنا لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ گھنٹہ تو لگتا ہے مجھے اس کاغذ کو کھولنے میں۔ والدین کے لیے عمرہ کر لیں الگ الگ، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ مجھے جب 7 چکر پورے ہوئے طواف کے شک ہوا کہ 6 ہیں یا 7، میں نے ایک اور کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ جو زندہ معذور ہیں ان کے لیے بھی طواف ہو سکتا ہے، اگر معذور نہیں ہے تو اپنے لیے کریں، ان کے لیے ثواب کی دعا کریں۔ یہی عمرے کا مسئلہ ہے۔ مولانا اسحاق صاحب بیمار، اللہ شفا دے۔ اگر ہم نے نیت کر لی، نماز کھڑی ہو گئی، اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ چل کے جا سکتے ہیں، سینہ بھی نہ پھرے اور اتنی دور بھی نہ ہو، اگر بالکل صرف ایک صف ہے۔ چپل میں میقات آئے تھے، چپل میں پتہ نہیں کیا عمرہ ہو گیا، ہاں جی ہو، پتہ نہیں کیا چپل میں آئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ۔ قبر کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آپ خود قرآن پڑھ کے ان کو دعا کر سکتے، اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن معیت علم کے ساتھ۔ آج کل کی جرابیں جو ہیں ان پہ مسح حنفی مسلک میں ناجائز ہے، مسح جائز ہے اگر چمڑے کا موزہ ہو۔ گردن کا مسح جو ہے وہ بھی صرف احناف کے نزدیک سنت ہے اور کسی امام کے نزدیک نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کیا گردن تھوڑی سر کی اس میں شامل ہے یا خارج ہے، یہ اختلاف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں جو کہ شامل ہے تو یہ پھر مسئلے سے رہ نہ جائے۔ طواف کی تعداد میں شک ہو جائے تو شک کو مٹانے کے لیے 1 چکر 2 چکر اور کر لیں۔ رمضان میں آئے، شوال کو مکے سے واپسی ہے، عید کی نماز حرم میں پڑھی، آپ لوٹ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ داڑھی کو سیاہ رنگ لگانا ناجائز ہے، باقی جو بھی لگائے جائز ہے۔ اگر ایک مریض ہے جو 4-5 مہینے سے چارپائی پر پڑا ہے، حتیٰ کہ وہ بیچارہ پیشاب وغیرہ بھی خود نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کا بعد میں فدیہ ادا کر دینا۔ ایک نماز کا ہوتا ہے 2.25 سیر گندم کی قیمت۔ ہمارے کئی ساتھی پشاور سے آئے، احرام جدے میں باندھا، پھر عمرہ کیا۔ لازمی بات ہے کہ ان پر دم ہے کہ ان کو اپنے میقات سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری آنکھوں میں پانی آنے، آنسو آتے، اچھی بات ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ نماز کے بعد بند ہو جاتے ہیں، آنسو تو نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، اللہ مجھے وہ آنکھ نہ دینا جو آنسو نہ بہائے۔ دین اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، حج ایک ہے۔ اگر بھول جائے کہ چھاتا چکر ایسا ایک اور لگا لے بس۔ آپ زمزم پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، علماء کہتے ہیں زمزم خود شفا ہے، اس پہ کیا دم کرو گے؟ دم دوسرے پانوں پہ کیا کرو؟ زمزم ایسے پلاؤ یقین سے۔ فیصلہ آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، عمرہ ادا کر لیا، اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو احرام کہاں سے باندھیں؟ مسجد عائشہ سے باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں؟
KFC اور ان کی مجھے نہیں پتا یہ مرغی کہاں سے آتی ہے، اللہ عالم۔ اگر باہر کی ہے تو نہ کھایا کریں، رزق میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ جوتے الٹے ہیں سیدھا کرے، کیونکہ گناہ ہے کوئی نہیں، کبھی الٹے ہو جاتے ہیں کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو الٹے سے سیدھا کرو، جوتے کا فکر نہ کرو، وہ الٹا ہو یا سیدھا گاڑی چل جائے گی۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تقولوا الف لام میم حرف، یہ نہ کہنا کہ بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف، تو 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ دھل جائیں گے۔ حضرت بلال حرم میں کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ میں اس وقت تھا نہیں، ورنہ میں نقشہ بنا لیتا۔ اللہ کے بندے نہ وہ حرم رہا، وہ نہ نشان رہے، نہ وہ پہاڑ رہے، میں کہاں سے جگہ ڈھونڈ کے لے آؤں؟ کیا کرو گے؟ اچھا چلو پتہ لگی، میں کہتا ہوں یہاں کھڑے ہوتے تھے، پھر کیا کرو گے؟ بس بیٹھے بیٹھے دماغ خراب ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ 10 ریال مجھے ملے ہیں راستے میں، اگر مالک کا پتہ نہیں ہے تو غریبوں کو دے دو۔ اگر جماعت میں دیر ہو رہی تھی، میں کبوتر چوک میں تھا، امام کعبہ کی آواز پہنچ رہی، آواز تو پاکستان میں بھی پہنچ جاتی ہے ٹی وی کے ذریعے، اگر صفحے ملی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، اور نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو۔ صفا مروہ کی حل کرا لیا، پہلے طواف کے 7 چکر لگائے، ہر طواف میں 7 چکر ہوں گے۔ حضرت معاویہ نے یزید کو حکومت کیوں دی؟ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو حکومت کیوں دی؟ اس کا جواب تب تو اس کا میں دوں گا۔ اگر بیٹے کو دینا گناہ ہے تو وہ بھی تو پیغمبر بیٹے کو دے رہا ہے۔ عمرے کے بغیر احرام باندھ کے دھوکہ نہ دیں۔ اگر بچپن میں والدین نے نکاح کرایا ہے وہ پکا ہے، لیکن عورت کو بالغ ہونے پر حق ہے کہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر دے۔ ایسے نہ کیا کرو، خدا جانے کیسے حالات پیش آئے۔ عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر حج عمرہ فرض نہیں ہوا تھا، ان کے بدلے میں عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اچھا عالم بنائے، دین والا بنائے۔ ایک احرام کو بغیر دھوئے ہوئے چاہے 100 عمرہ کریں۔ عورت ایام حیض کے دوران حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ اگر احرام کا کھولنے سے پہلے دوپٹہ لگنے سے 2-3 بال کٹ گئے کچھ نہیں ہوتا، صدقہ کر دیں 1-2 ریال۔ بہرحال اپنی وصیت لکھ کے رکھ لیں۔ اگر عورت نے طواف بھی کر لیا، صفا بھی پوری ہو گئی، بال کاٹنے سے پہلے کچھ بال ظاہر ہوئے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے۔ عمرہ کرنے آیا، طواف کیا، صفا نہیں کیا، بال کاٹ دیا، ایک بکری دم ادا کرو۔ شوہر کی محبت بڑھانے کے لیے اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ اللہ عالم خلافت کب آئے گی کب نہیں آئے گی اللہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جتنے دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.